من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ جس دیاں بہاراں سانو نصیب فرمائی، اس بابرکت مہینے دا پہلا جمعہ خالق نے مل بیٹھن دی توفیق بخشی۔ اللہ ساڑی حاضری قبول فرمائے، ساڑا مل بیٹھنا ذریعہ نجات بنائے، ساڑا مل بیٹھنا ساڑیاں نسلاں واسطے بھی ہدایت دا سبب فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ اور بندے دے درمیان راز دا نام روزہ ہے۔ اللہ اور بندے دے درمیان راز دا نام روزہ ہے۔ باقی جتنے بھی اعمال نے، مثلا بندہ نماز پڑھ دے تو کوئی نہ کوئی نماز پڑھن والے نو ویکھ دے آس پاس والا، زکاة دین دے کسی نو نہ خبر ہوئے تو جنہوں دے رہے ہے انہوں تے پتہ ہے، حج کر دے، بیت اللہ شریف دا طواف کر دے، کتنے لوگ انہوں ویکھ رہے ہوندے نے، نماز وچ، حج وچ، زکاة وچ، صدقات و خیرات وچ، ہر عمل اندر اللہ دے علاوہ کوئی نہ کوئی ویکھ دے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ رکھ کے بازار آ جائے، کسی نو نہیں پتا اب انہوں روزہ ہے کہ نہیں۔ روزے دا تعلق کے دل دے نال،
اور دلاں دیاں جاند ہے بولو نا یار ذرا روزے دا تعلق دل دے نال ہے اور دلاں دیاں جاند ہے اللہ اسے نو اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون تم روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ جدو بندے دا یقین ہو جائے گا کہ میرا اللہ میں نو ویکھ رہے میرا خالق میں نو ویکھ رہے میرا مالک میں نو دیکھ رہے تو بندہ پھر گناہ نہیں کرے یقین آ جائے دل دے اندر ساڑھے دل میں یقین ہے وے کہ باپ دیکھے گا مارے گا گناہ نہیں کرنا باپ دے سامنے ماں دے سامنے گناہ نہیں کرنا سزا دے گی اپنے نوکر دے سامنے گناہ نہیں کرنا سزا دے گا کسی افسر دے سامنے گناہ نہیں کرنا سزا ملے گی یعنی ماں دا ڈر دل وچ ہے بندہ ماں دے سامنے گناہ نہیں کرتا باپ دا ڈر دل وچ ہے بندہ باپ دے سامنے گناہ نہیں کرتا اولاد دا ڈر دل وچ ہے بندہ اولاد دے سامنے گناہ نہیں کرتا جدو اللہ دا ڈر دل وچ آ جائے گا رب دا خوف دل وچ آ جائے گا پھر جتے بھی جائے گا کنڈیاں لا لے گا پردیاں چھپ جائے گا غاراں میں چھپ جائے گا جنگلت چھپ جائے گا درختاں دی اوڑھ لے گا کپڑا اوڑھ لے گا ہر جگہ تے گناہ تو پہلے سوچے گا بھی کوئی نہیں دیکھ رہا اچانک دھیان چلا جائے گا کون دیکھ رہا بولو نا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے جد اللہ دی محبت دل میں چاہ جائے تاہی فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ شدید ترین محبت اللہ نال کرنی ماں نال محبت ہے باپ نال محبت ہے بیوی نال محبت ہے اولاد نال محبت ہے مخلوق کئی چیزیں نال محبت ہے فرمایا محبت سب نال کرنی ہے لیکن شدید ترین اللہ نال کرنی تو روزہ بندے اور اللہ دے درمیان راز ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو پہلے جملے تے غور کرو کہ اللہ نے اپنے بندے نو کس لقب نال یاد کیتا ہے کس رشتے نال یاد فرمایا ہے فرمایا آمنو بندے دا اللہ نال جڑا رشتہ ہے نا وہ ایمان والا آمنتو باللہ اللہ دی ذات تے ایمان لے آنا وہ دی صفات تے ایمان لے آنا تو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام روزے لکھ دیتے گئے نے توڑے تے فرض کر دیتے گئے نے کنہ تے ایمان والے ہوتے اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں تھوڑا جہاں میرے بولنا بخار مینو ہے اللہ تعالیٰ مینو بھی سے دے گا تو انہوں بھی دے گا تھوڑا جہاں میرے بولے اجے بھئی اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں جنہاں دا عقیدہ وہ بولے اللہ ہی عالم الغیب بے شمار آیات اللہ پاک نے قرآن نازل کی تھی یا نہیں کہ میں ہی عالم الغیب ہوں اللہ نے پتہ جی کئی لوگاں کہنے لو جی پچھلے گزر گئے انہوں نے روزے نہ دیتے تو سانو دیتے تو اللہ نے انہوں نے سوال دا جواب دیتا کما کتب علی الذین من قبلکم پریشان نہ ہو وہ اتواڈے تو جڑے پہلے گزرے نے نا انہوں نے بھی روزے فرض سی لعلکم تتقون لیکن
اگر سبحان اللہ کو تے ایک جملہ میں کہہ دیا تو روزے سب نو ملے نے، رمضان اس امت نو ملے ہے۔ باقی کتاباں ملیاں نے انبیاء نو، امتاں نو، قرآن اس امت نو ملے ہے۔ باقی امتاں نو نبی ملے نے، مصطفیٰ سانو ہی ملے ہے۔ باقی سب نو دین ملے نے، اسلام سانو ہی ملے ہے۔ 4 اعزاز نے ساڑے، رمضان ملیا، قرآن ملیا، اسلام ملیا، اور کملی والا ملیا۔ اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں، اور ساڑھے نبی جیسا کوئی نہیں، اور اسلام جیسا دین کوئی نہیں، اس امت جیسی امت کوئی نہیں۔ مثلا اس امت دا اعزاز کیے، میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیتا سی عنوان دے مطابق، اس امت دا اعزاز دیکھو۔ میدان محشر دے اندر ہر نبی آکھے گا یا اللہ میری خیر، ساڑھا نبی آکھے گا اللہ میری امت دی خیر۔ ایک تے نبی سانو ملے، جنت دے دروازے تے جنتی کھڑے ہوں، دربان کھڑے ہوں کے فرشتے، جنتی آئے گا، ہاں بھی کدھر؟ جنت اندر۔ تعارف کیے، میں نوح علیہ السلام دی کشتی کلمہ پڑھ کے بیٹھے سے، میں ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھے سے، میں یوسف علیہ السلام دا کلمہ پڑھے سے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا، میں عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا، میں مومن ہاں، میں ایمان والا ہوں۔ فرشتے آکھن کے بالکل جنت ملے گی، اجے نہیں، ابھی نہیں ملے گی، انتظار کرو۔ حضرت نوح دا منن والا انتظار، ابراہیم دے منن والا انتظار، یوسف دے منن والا انتظار، زکریا دے منن والا انتظار، موسیٰ دے منن والا انتظار، سلیمان دا منن والا انتظار، عیسیٰ دے منن والا انتظار۔ ہن ایک جنتی آئے گا، یعنی انج کہہ لو تسی میں آوانگے، یہ ہے پروگرام جنت جان دے پھر بول پاؤ، چلو ساڑھی خیر ہے تسی آؤ گے، کیونکہ توڑے نزدیک تے مولوی جنتی نہیں نا، تسی کہندے ہو یہ مولوی بخشے گئے، چلو بھائی پھر بھی تسی آؤ گے، تے پھر بھی تسی آؤ گے، جنت دے دروازے تے آ جاؤ، سیڑ تے ہو جاؤ، جنت جانے، تعارف کیے، میں محمد دا غلام صلی اللہ، فرشتے کہنے گے جی آیا نو، اہلا و سہلا مرحبا، تشریف لے آؤ، اے اسی سیڑ دے ہو گئے، ساری ہے جنت توڑی، او جڑے انتظار کھڑے سن پچھلے، حق تے انہوں دا بندہ ہے نا حاجی صاحب پوچھن، بھئی ایک ہی گل ہوئی، یہ جنت ہے یا حبیب بینک ہے؟ پیڑا منیجر دا جانا لال اندر آ جائے، باقی بیچارہ جڑا ہو میرے ورگا بار تو پہ کھڑا رہے، 4 ٹکے والا بل اندر جمع کرائے تے باقی غریب جڑے نو لینے لگے رہے۔ یہ قانون سارا غریباں واسطے ہی ہے، یہ غریباں دی ریڑیاں چک چک کے سٹی جاندے ہیں۔ خدا دا نا جے کوئی ناراض نہ ہو جائے، سرکاری دوست بیٹھو ہوئے تو ہونے بی بی مریم نہ دس دے بھی ابراہیمی مسیح تیرے خلاف تقریر ہو رہی سی، نا تو کر وزارت اعلیٰ، ساڑھے آکھڑنا تو لینا کوئی نہیں، تو اگلے سال ہی بن جا، پر غریباں تے ہاتھ ہولا رکھو نا، ماڑے بندے دا خیال کریا کرو، او کہن گے واؤ فرشتیو، او بھی مومن، اسی بھی مومن، او بھی ایمان والے، اسی بھی ایمان والے، او بھی اللہ نو منن والے، اسی بھی اللہ نو منن والے، او بھی جنتی، اسی بھی جنتی، لیکن اسی پہلے آئے تے بعد آئے تے پہلے جنتی او بھی ہے، جنتی اسی بھی آئے۔ فرشتے آکھن گے بہتیاں گلہ نہ کرو، جنتی ہونا ہور گلے، محمدی ہونا ہور گلے۔
اب بولو یار حضور دا غلام ہونا اور گلے، کملی والے دا نوکر ہونا اور گلے. اس امت دے کتنے بڑے اعزاز نے. ایک امت جدو جنت جائے گی نا تو حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن لے کے جنت جائے گی. یوسف علیہ السلام دا حسن کمال نہیں. حضور علیہ السلام دے اخلاق لے کے جائے گی. تو گویا کہ اس امت نو اللہ نے کیا اعزاز بخشے ہے. روزے سب نو دیتے، رمضان سانو دیتے، نبی سب نو دیتے، آخری نبی آمنہ دا لال سانو دیتا، کتاباں سب نو دیتیاں، قرآن سانو ملے. تو اس امت دا ایک تے اعزاز ہے. اور دوسرا کہ میں عرض کیتی سی روزہ راز بندے تے اللہ دے درمیان یہی عقیدہ توحید ہے. یہی عقیدہ توحید ہے. اس امت نو رب نے اعزاز کی بخشی ہے. فرمایا سحری کھایا کرو، خوب کھایا کرو. بندہ سحری کھا رہا ہوئے، بڑا لطف آیا گا اس گل دا. بندہ سحری کھا رہا، حضور دا غلام سحری کھا رہا ہے، حضور دی نکرانی، حضور دی منن والی خاتون سحری کھا رہی ہے. کھا رہے ہے یا کھا رہی ہے؟ اللہ کی فرماندہ ہے میں بھی میرے فرشتے بھی او دیتے رحمت بھیج دینے جڑا سحری کھاندہ. آئے آئے بھئی پیٹ پوجا میں اپنی بیا کرنا، دن سارا میں گزارنا ہے. فرمایا تو لقمہ چوکے منہ پا میں تیرے تے رحمت کراں. تے فرشتیاں نو یہ آکھیا ہے تسی بھی یہ بات تے دعا کرو. یا اللہ افطاری ملے کی ملے گا؟ فرمایا جیڑی دعا کرو گے وہ میں قبول کر لانگا. اگر سبحان اللہ کو تک بڑا بہترین جملہ ہو رہا گیا زبان دے. بھئی سارا دن دا بندہ بھکھا اور پیاسا جدو سامنے افطاری ہوندی ہے نا تو افطاری دا سامان ہوندہ ہے جو بھی ہوندہ ہے حسب توفیق. بڑا لطف آنا اس جملے تے محنت بڑا آیا تو انہوں ہی آئے گا. فرمایا جدو افطاری نو ویکھ کے روزے دار خوش ہوندہ ہے بھی ہون مزدوری دا ٹائم آ گیا ہے. او افطاری نو ویکھ کے خوش ہوندہ ہے، بندہ روزے دار نو ویکھ کے خوش ہو جاندہ ہے. اللہ خوش ہوندہ ہے. اللہ روزے دار نو ویکھ کے اللہ خوش ہو جاندہ ہے. تو افطاری ویکھ کے خوشیاں منا، میں تینوں ویکھ کے خوشیاں مناواں. تے جے دیتے اللہ خوش ہو جائے. رب راضی، بولو رب راضی، اچھی بولو رب راضی. جب نماز پڑھو جزا جنت، روزہ حج کرو جزا جنت، عمرہ کرو جنت ملے گی، کوئی اعمال کرو جنت ملے گی. اور دوسرے نماز پڑھو فرشتے لکھن گے، زکوٰۃ دیو فرشتے لکھن گے، عشر دیو فرشتے لکھن گے، صدقہ کرو فرشتے لکھن گے، فرض پڑھو فرشتے لکھن گے، تہجد پڑھو فرشتے لکھن گے، اوابین پڑھو فرشتے لکھن گے، چاشت پڑھو فرشتے لکھن گے، نیکی دا کوئی عمل کرو فرشتے لکھن گے، بیت اللہ دا طواف کرو فرشتے لکھن گے، حجر اسود دا بوسہ لو فرشتے لکھن گے، مقام ابراہیم دے آ کے نفل پڑھو فرشتے لکھن گے، صفا مروہ دی دوڑ لاؤ فرشتے لکھن گے، عرفات جاؤ فرشتے لکھن گے، مناج جاؤ فرشتے لکھن گے، قربانی کرو فرشتے لکھن گے، ذکر کرو فرشتے لکھن گے، حیا پیدا کرو فرشتے لکھن گے، یتیماں نال پیار کرو فرشتے لکھن گے. پورے 11 سال اللہ فرماندہ ہے تیرا ہر عمل فرشتے لکھن گے. کہ جدو رمضان شریف دا مہینہ ہوندہ ہے اللہ کہتے فرشتے ہو ایک مہینہ تسا چھٹی کرو، اے جیڑا عمل کرے گا میں آپ لکھاں گا. اے جیڑا بھی عمل کرے گا میں اللہ خود لکھاں گا. آیا اچھا یا اللہ تو خود لکھیں گا؟ فرمایا دی جزا بھی میں ہی دیاں گا. یا اللہ جزا کیے، نماز پڑھ لئی جنت مل گئی، زکوٰۃ دے دیتی جنت مل گئی، حج کر لیا جنت مل گئی، ہر نیک اعمال کیتے جنت مل گئی، قرآن دی تلاوت کر لئی جنت مل گئی. اللہ روزے دار دی جزا کیے، فرمایا ہر عمل دی جزا جنت ہے، لیکن جدو روزے دار روزے رکھ دے اے دی جزا میں آپاں.
اے دی جزا میں آپاں کیا مطلب روزے دار نو اللہ فرماندا ہے میں مل گیا تے جنوں اللہ مل جائے انہوں جنت آپ ہی مل جانی ہے محمود غزنوی اک دن موج چایا تے کہن لگا مانگ لو کی مانگ دے ہو کسی آکیا فلاں مربے نہ کرا دے کسی آکیا سنو فلانی وزارت چاہی دیئے کسی آکیا فلاں محل سنو دے دے کسی آکیا اینا سونا تے چاندی سنو دے دے پچھے دا ایاد غلام کھڑا سی محمود غزنوی نو پنکھا چل دا انہیں آکیا سارے مانگ لے تو کو خاموشے کہن لگا انہاں نو مانگ لین دے ہو پھر بعد میں منگاں گا سارے پارے ہو گئے انہیں آکے تو مانگ انہیں محمود بادشاہ تے ہاتھ رکھ دیتا وزارت نہیں چاہی دی صدارت نہیں چاہی دی مینوں بادشاہ چاہی دائے جنہوں بادشاہ مل جائے گا انہوں صدارت آپ ہی مل جائے گی جنہوں بادشاہ مل جائے گا انہوں وزارت آپ ہی مل جائے گی جنہوں بادشاہ مل جائے گا انہوں میاں محل آپ ہی مل جان گے تے جنہوں خدا مل گیا انہوں جنت آپ ہی مل جانی ہے جنہوں خدا مل گیا انہوں ایمان مل گیا جنہوں خدا مل گیا انہوں مصطفیٰ مل گیا کیونکہ جنت بھی خدا دیئے مصطفیٰ بھی خدا دائے قرآن بھی خدا دائے ایمان بھی اللہ دی عطا ہے جنہوں اللہ مل جائے یا اللہ جڑا اچھی کوئے نو مل جا تائیوں قرآن نے اکھے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اے خبردار جڑے اللہ دے یار تے اللہ دے بیلی تے اللہ دے سجن تے اللہ دے دوست نے اللہ دے پیارے نے تے اللہ دے ولی نے انہاں نو کوئی غم بھی نہیں تے کوئی خوف بھی نہیں ہے انہاں نو کوئی غم نہیں کیوں جس جہنم بنائیے جس جہنم سٹنا ہے انہوں اپنا بیلی تے یار بنا لے ہے تے یاراں نو اوکھا کوئی نہیں کردہ اللہ والے انہوں اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ انہیاں شانت مرتبے تے مقام کیوں بیان کیتے نے ولی اللہ دے فرمایا الذین آمنوا وقانوا یتقون اے او لوگ نے جڑے مومن نے تے اللہ کو لو ڈر دینے آؤ ذرا ویکھیے حضرت عمر بھی مومن متقی ہے حضرت عثمان بھی مومن متقی ہے حضرت علی بھی مومن متقی ہے حضرت طلحہ بھی مومن متقی ہے حضرت زبیر بھی مومن متقی ہے حضرت سعد بھی مومن متقی ہے حضرت حسن بھی مومن متقی ہے حسین بھی مومن متقی ہے معاویہ بھی مومن متقی ہے ابو سفیان بھی مومن متقی ہے ابو حریرہ بھی مومن متقی ہے خزیمہ بھی مومن متقی ہے حذیفہ بھی مومن متقی ہے جلیبیب بھی مومن متقی ہے جنہاں مکہ کلمہ پڑھے او بھی مومن نے جنہاں مدینہ پڑھے او بھی مومن نے جنہاں پہلے پڑھ لیا او بھی مومن نے جنہاں آخر تے پڑھے او بھی مومن نے کتے لکھے ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان نتیجہ کی نکلے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جنہ پہلے کلمہ پڑھیا جنہ آخر تے پڑھیا فرمایا اے سارے مومن نے میں انہ تے راضی ہاں اے میرے تے راضی نے اچھا یا اللہ جمیں آمنہ دا لال بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا بلغ العلا کشف الدجا لا یمکن السنا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ کائنات دا امام آلہ تے اچھا تے سچا تے بہتر تے برتر تے ساکیت کوثر تے شاف بشر آمنہ دا دلبر تے خیر البشر انبیاء دا امام اے میرے اللہ جویں نبیاں چو محمد نو چڑی آئی نہ بولو میں گل ہی نہیں کرنی
اللہ جی میں تو سارے نبیاں چوں میرے محمد نو تمام انبیاء دا امام بنایا ہے عقیدے والا بندہ بولے گا عقیدے والا بولے گا نبیوں میں نبی ایسے نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے نبیوں میں نبی ایسے پڑھو سارے نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ماشاءاللہ نبیوں میں نبی ایسے ٹھہرو میں تھوڑا نشہ پورا کراں میں نے پتا تسی کیوں نہیں بول دے یا اللہ جڑے اے شیر میرے نال پڑھن اچھی بولن انبیاء دا مجمع ہوئے وچ حضور بیٹھے ہوں تو سانو سارے انہوں خواب آوے انجی ویکھیے آدم تو لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء ہوں اور درمیان میں میرے آقا بھی ہوں اور ہماری نظر تمام انبیاء کے چہرے پہ پڑتی جب حضور کے چہرے پر پڑے تو کیا آواز نکلے نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے بھائی توڑا امام توڑا خطیب جو سریلہ ہے تو میں چاہنا میرا ہر مقتدی سریلہ ہوئے جدو جنتی جنتے جان گے نا تو انہوں نے کننے سریلی آواز آن گی تو جنتی 50,000 سال روک کے نبوے تھے وہ آواز ہی سنی جائے گا یہ تو معنی ہے کہ اللہ جنت کی سواد علی آواز پیدا کرنی ہے بے سوادی نہیں بے سوادی بندہ بول لے تو بیوی روٹی نہیں دن دی میں جانا میرے سارے نمازی انجے پڑھ دے جان نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے آواز آئے نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے اجے نہیں بول رہے نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے یا اللہ سارے نبیاں چوں جویں کملی والے نو سب دا امام بنائے کوئی صحابہ دا امام بھی دس نہیں بولے یار کوئی صحابہ دا امام بھی دس اللہ سارے مومن نے محمد دے صحابہ سارے متقین کملی والے دے صحابہ سارے جنتی نے کملی والے دے صحابہ اللہ کوئی انجدہ بھی دس جڑا سارے دا امام ہوئے جزاک اللہ سہیل بھائی اللہ سلامت رکھے اللہ برکت دے نہیں امام ہوئے تو ملدہ انعام ہوئے ہون میل خال توڑے موہ جو نہیں نکلنا کلام ہوئے چلو بھائی تو انہوں سارے انہوں سلام ہوئے اللہ اکبر اللہ کوئی انجدہ بھی ہے فرمایا انجدہ ہے تمام نبیاں وچ میرا محمد موجود ہوئے او سب دا سردار لگ دیں تمام صحابہ ابو بکر موجود ہوئے ساری امت دا سردار لگ دیں نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ
دفعہ سردار نہ مننے فرمایا کافر ہو جائے. کیا بات نہیں سمجھ آئی. اللہ جڑا تیرے محبوب نو نبیاں دا امام نہ مننے, جڑا تیرے نبیاں دے محبوب دی امامت دا انکار کرے, کبھی میں حضور نو تمام انبیاء دا امام نہیں مندا, فرمایا جاوے جہنم. وہاں میں مسجد تے بیٹھا ہے تو بھی کافر ہے. کیا بات نہیں سمجھ آئی. پاویں لاکھ واری کبھی میں مومن منو اسی نہیں مندے جڑا حضور نبیاں دا امام نہیں مندا. گل تے مک گئی نا, جیڑا حضور نو نبیاں دا امام نہ منے اسی انہوں مومن نہیں مندے. جڑا صدیق نو صحابہ دا امام نہ منے اسی مومن ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ مندے. تو صحابہ تے امام نو نہ مننے میں تنو مومن مننا. جس سبحان اللہ کہو تے ایک شیر پڑھ دینا صدیق دی شان نام عبداللہ, نام عبداللہ صدیق لقب ہے. نبی دے یار چار, خلافت راشدہ حق چار یار, خلافت راشدہ کھل کیا کو خلافت راشدہ, چاراں دا نام این تو شروع اندر. صدیق اکبر دا اصل نام حضرت عبداللہ سی, عبداللہ این, عمر این, عثمان کیوں علی دا نام کیوں نہیں لیندے, چوتھا علی آکھو بھی ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ اللہ نیک بنائے صالح بنائے. چوتھا علی چاراں دا, ابو بکر وچ این, عمر وچ این, عثمان وچ این. غور کرنا, ابو بکر وچ این, عمر وچ این, عثمان وچ این, علی وچ این. انہاں نو مننا فرض این. نام عبداللہ صدیق لقب ہے, محمد سے ملتا جس کا نسب ہے, محمد سے ملتا جس کا نسب ہے. صحابہ میں مانا ترانہ صحابی, جس کا ہے سارا گھرانہ صحابی, جس کا ہے سارا گھرانہ صحابی. بچپن سے بتوں کو چھوڑا تھا جس نے, پتھر سے بتوں کو توڑا تھا جس نے. کلمہ حق کا جو اعلان کرتے, ابو بکر مال ان پہ قربان کرتے. کلمہ حق کا جو اعلان کرتے, ابو بکر مال ان پہ قربان کرتے. دیکھا جو حبشی کا تھا خوش عقیدہ, منہ مانگی قیمت دے کر اس کو خریدا. عشق نبی کا صلہ یہ ملا ہے, عشق نبی کا صلہ یہ ملا ہے. ساتھ اپنے اس کو محمد نے لیا ہے. تو کو الجھن میں توجہ, تو کو الجھن میں کھویا ہوا ہے, وہ محمد کے پہلو میں سویا ہوا ہے. تو کیوں تو کیوں تو کیوں تو کیوں الجھن میں کھویا ہوا ہے. اوہ تو من جا, تو ساڑھی کو لڑائی کی جناب, کوئی لڑائی نہیں خدا کی قسم. بات جو آ کے یہ کہہ دے کہ میں حضور کے غلاموں کا غلام ہوں, ہم کہیں گے بس 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 گل ختم ہو گئی. تو نبی دے غلامہ دا غلام ہے, تو ساڑھا امام ہے. ساڑھا تینوں بہترین سلام ہے, نہیں مندہ پھر تیرے تلام ہے. توجہ ہے توڑی ماشاءاللہ پتر ماشاءاللہ. کیا بات ہے بھی, کیا بات ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نیک بنائے, صالح بنائے, تو انہوں متقی بنائے, ماں باپ اکھا دی ٹھنڈک بنائے. چلو کہو سبحان اللہ کے چلیے بھائی. ہاں
فرمایا روزہ میرے واسطے ہندے تے دی جزا وی میں آپاں جنوں خدا مل گیا انہوں سب کچھ مل گیا تے جنوں خدا نہیں ملیا انہوں کچھ بھی نہیں ملیا روزہ توحید دا درس دیندے روزہ عقیدہ دیندے پردیاں دے وچ چھپ جاؤ ویکھن والا اللہ ہے غار وچ چھپ جاؤ ویکھن والا اللہ ہے سد کمریاں چ چھپ جاؤ ویکھن والا اللہ ہے سمندراں دی تہ وچ ٹر جاؤ ویکھن والا آنکھو نا یار ویکھن والا اللہ ہے کلا ہے انہوں کہنے عقیدہ توحید اللہ کتے لکھے ہے کہ تو ہی عالم الغیب ہے اللہ فرماندہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب قال اللہ تعالی وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ہن بولو عالم الغیب کون ہے دلاں دیاں جانن والا کون ہے جتھے بھی چھپ جا ویکھن والا آکھو کون ہے مالا اللکم تتقون روزے دا مقصد تقوی حاصل کرنا دوسرے مقام تے فرمایا یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے انسانو عبادت کرو پوجا کرو بولو پوجا کرو مانو سب کو پوجو رب کو مانو سب کو پوجو یا اللہ کی دلیل ہے تو ساڑا رب فرمایا الذی خلقکم بڑی دلیل ہے کہ میں تانوں پیدا کیتا ہے پیدا کرن والا جنہوں اللہ کیتا وہ بولے باقی نہیں جنہوں اللہ کیتا اچھا کئی بندے اجدے ہیں یقین جانو اتھے دنیا کی وجہ بندے ہیں بد نصیب وہ سب کچھ کھا کے نا اللہ دا تو پھر پتہ کیا اندے نہیں سارا کوئی تے ٹرامپر دے چھڑے سارا کوئی تے انہوں دے چھڑے سانو کی دیتا اللہ فرماندہ ہے انہوں نے سامان دیتا ہے تینوں ایمان دیتا ہے انہوں نے مقام دیتا ہے تینوں قرآن دیتا ہے انہوں نے عقیدہ صلیب دیتا ہے تینوں عقیدہ توحید دیتا ہے انہوں نے مزید دیتا ہے تینوں اپنا حبیب دیتا ہے نہیں بارے جاندہ واپس کر دے ساری نعمتاں وہ جن کے پاس مصطفیٰ نہیں ان کے پاس کچھ بھی رمضان ملے آسانو قرآن ملے آسانو ایمان ملے آسانو نبیان دا سلطان ملے آ بولو آقو الحمدللہ عقیدہ توحید سمجھا رہے ہیں قرآن اور رمضان حضرت آدم علیہ السلام دا ایو عقیدہ سی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
حضرت آدم نو تک قرآن اللہ نو آوازاں پہ مار دینے حضرت نوح دی سیرت پڑھ قرآن اللہ نو آوازاں پہ مار دینے حضرت ابراہیم دی سیرت پڑھ قرآن اللہ کو لو پہ منگ دینے حضرت اسماعیل دی سیرت پڑھ قرآن اللہ کو لو پہ منگ دینے حضرت اسحاق دی سیرت پڑھ قرآن اللہ کو لو پہ منگ دینے حضرت یعقوب دی سیرت پڑھ قرآن اللہ کو لو پہ منگ دینے حضرت یوسف دا واقعہ پڑھ قرآن اللہ کو لو پہ منگ دینے حضرت ایوب دا واقعہ پڑھ قرآن اللہ کو لو پہ منگ دینے مچھلی دے پیٹ جو واقعہ پڑھ حضرت یونس دا اللہ کو لو پہ منگ دینے حضرت زکریا نو پڑھ اللہ کو لو پہ منگ دینے حضرت یحییٰ دی سیرت پڑھ قرآن اللہ کو لو پہ منگ دینے حضرت داؤد دی سیرت پڑھ قرآن اللہ کو لو پہ منگ دینے حضرت موسیٰ دی سیرت پڑھ قرآن اللہ کو لو پہ منگ دینے حضرت عیسیٰ دی سیرت پڑھ قرآن اللہ کو لو پہ منگ دینے اے نہیں 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 یہ تنوں بڑا ہی شوق سیرت پڑھن دا آمنہ دے لال کوئی سیرت پڑھ قرآن جدو ہی منگیا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ اگر قرآن دی تقریر سمجھ آ رہی ہے تو آنکھو ذرا رمضان آیا قرآن آیا قرآن آیا رمضان آیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ رمضان کہندہ میں قرآن لے آیا قرآن کہندہ میں رمضان لے آیا آیا دنیت ماہ رمضان اچھی بولن دا کرو پروگرام آیا دنیت ماہ رمضان رحمت لٹان واسطے آیا دنیت ماہ رمضان رحمت لٹان واسطے سانو ملے آئے رب دا قرآن سانو بخشان واسطے نوری چان چڑے جد اسمانتے لگ جاندیاں پابندیاں شیطانتے روزے داراں دا نہ کرے نقصان تو بچان واسطے روزے داراں دا نہ کرے نقصان تو بچان واسطے آیا دنیت ماہ رمضان رحمتاں لٹان واسطے پڑھو آیا دنیت ماہ رمضان رحمتاں لٹان واسطے یا اللہ انہاں دی جھول چ رحمت ہی رحمت کر جڑا اچھی بولے آیا دنیت ماہ رمضان رحمتاں لٹان واسطے آیا دنیت ماہ رحمتاں لٹان واسطے ویکھو کنا عالی شان مہینہ ہے جدا نام لئیے ٹھار جاندہ سینہ ہے سانو ملے مہینہ علی شان سانو بخشان واسطے سانو فرمایا کتب علیکم الصیام میں دیتا ہے تونو رمضان میں دیتا ہے تونو قرآن روزے دار دا تے توحید دا بڑا عقیدہ ملدہ جلدہ ہے اس راز نو اللہ ہی جان دے کون جان دے فرمایا روزے دارا خبردار غیبت نہ کری روزہ ٹوٹ جائے گا بعض بندے انجدی بھی ہوندے نہیں جنہوں نے ماں سوائے بھوک اور پیاس دے ککھ نہیں لبدا روزہ رکھی ہے پرہیز نہیں کی تھی حالانکہ کسی ڈاکٹر کسی حکیم کسی طبیب کو جاؤ وہ پرچی لکھ دے دوائی لکھ دے تے نال لکھ دے پرہیز حکہ شریف نہیں پینا تسی بھائی شہباز صاحب تسی ماشاءاللہ کوئی ڈیرے دار بندے ہو یہ حکہ شریف بڑا ہوندہ ہے جڑی مرضی لڑائی ہوئے بندہ حکہ لا کے بہ جائے بڑا جنگ جو بندہ جڑا کدی بھی نہ بولے ہوئے وہ چپ کر کے کہندہ لڑائی تیری میری حکے جی تو نہیں ایڈا آجز حکہ
پرانے زمانے ماشاءاللہ سارے 34 ماڈل بابے رل پیندے سی حکا سب نو کٹھا کردا سی ہن بد نصیبی دیکھو قبر وچ لتاں نے تے چوک وچ بیٹھ کے سڑک دے کنارے بیٹھ کے بابے بڈھڑے تاش بیٹھے کھیڑ دے او بابا ایک ہی پیا کرنا ہے او جی ٹائم پاس کر رہے ہیں میں کہا تاش نال پاس نہ کر محمد تے درود و سلام نال ٹائم پاس کریا کر خدا دی قرآن دی تلاوت نال ٹائم پاس کریا کر 5 ٹائم دی نماز پڑھ تے ٹائم پاس ہو جائے گا تسبیح پڑھ تسبیح پڑھیا کر لا الہ الا اللہ دا وظیفہ کریا کر اللہ اللہ کریا کر ٹائم پاس ہو جائے گا تاش بیٹھا کھیلنا ہے نماز فجر بھی گئی ظہر بھی گئی عصر بھی گئی عشاء بھی گئی ٹائم تیرا پاس ہو گیا ضرور ہویا ہے پر پاس ہویا ہے تو دوزخ دے پاس ہو گیا تو جنہیں قرآن پڑھ دے ٹائم پاس کیتا ہے وہ پر جنت دے پاس ہو گیا بابا جی وقت ضائع نہ کر میرے نوجوان شہزادے اپنی جوانی دے جوہر ضائع نہ کرو یہ بڑی قیمتی جوانی ہے جدو ٹر گئی پیسہ نالی لبڑی ایک بابا بزرگی آ گئی کمر جھکی ہوئی اینج کر کے پیا جاوے نوجوان کھڑے سی مسخرے جوانی دا تکبر ہوندہ نا رگج گرم گرم خون ہوندہ ہے بابا وہ کی گواچ گئی یعنی اینج کر کے ٹوٹا نہیں سمجھا کہ بابا جی کوئی شک گم ہو گئی اور بابا کی گواچی آئی اگو بابا بھی کوئی پہنچے ہوئے ایسے ویسے بابے ہوندے پہنچے ہوئے کیوں پریشان ہو گئے یقین جانا بابے بڑے پہنچے ہوندے نہیں نہ دی شان اگر بابے دی پہنچ پوچھنی ہے جاؤ دی نو نو پوچھ پھر دسے گی کہ بابے دی کنی کے پہنچے چلو گھران دے وچ نہیں نہ جا سکتے جا اپنے کسی مسجد دے مولوی نے پوچھ پھر تم دسے گا بابے دی پہنچ کتنی جس امام دے 2 بابے مقتدی نے اس کو اللہ حساب ہی نہیں لینا اس آکھنا جڑا تو بابے نو دے ہیں کافی ہے بابا کی گواچی آئی بابا بھی کو پہنچے ایسی انہیں کہا پتر جوانی گواچ گئی ہے جوانی گواچ گئی ہے لبدا پھردہ نوجوان آکھیا بابا جی ایک دفعہ گم ہو جائے اے لبیاں نہیں لب دی اگے گئے اور نوجوانوں دا ٹولا کھڑا سی کیونکہ ماشاءاللہ نوجوانوں نے لبنا ہوئے تھے ادھر ادھر خجل ہونے دی لوڑی کوئی نہیں کسی نہ کسی چوکے چھے اب جان گے انشاءاللہ آج دا نوجوان چوکے جو لب دا ہے پہلے نوجوان مسیحتوں لب دے سے انہوں نے کہا بابا اے کمان کتنے دن لئیو جو کیا نا کمان مانگو ہو گیا کو بابا کہنے لگا پتر ٹائم آئے گا تو مفت مل جائے گی تو کوئی پیسے نہیں لگ رہے جوانی ہے ضائع نہ کر تاج کھیڑ کے ضائع نہ کر جوا کھیڑ کے ضائع نہ کر چوک جو بیٹھ کے ضائع نہ کر اپنیاں نظرہ گندیاں کسی تے لا کے ضائع نہ کر اے روزہ برباد ہو جائے گا غیبت کریں گا روزہ برباد ہو جائے گا چگلی کریں گا روزہ برباد ہو جائے گا جھوٹ بولیں گا روزہ برباد ہو جائے گا بد نگاہی کریں گا روزہ برباد ہو جائے گا کرنا دے نال غیبت تے چگلی تے گانا بجانا فحش سنے گا روزہ برباد ہو جائے گا قدمہ نال غلط محفل جائے گا روزہ برباد ہو جائے گا تقوی دا معنی کیے زبان تے بھی اللہ پاک دی حفاظت ہونی چاہی دیئے بندہ بولے تے ڈر ڈر کے بولے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے ویکھے تے خوف کر کے ویکھے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے کیا معنی زبان دی بھی پرہیز ہے اکھاں دی بھی پرہیز ہے کناں دی بھی پرہیز ہے ہتھاں دی بھی پرہیز ہے پیراں دی بھی پرہیز ہے پرہیزگار بن لعلکم تتقون جدو انج کر کے روزہ رکھیں گا ہاتھ بعد چکیں گا قبول پہلے ہو جائے گی ہاتھ بعد چکیں گا تو قبول پہلے ہو جائے گی عقیدہ توحید دیندہ رمضان تے روزہ کیوں بندہ کمرے کھڑا ہوئے 7 تالے لگے بالکل کوئی نہیں ویکھن والا
فرج پیا سب کچھ پیا فرج دے اندر دل کردہ پیاس کھا گئی بھوک کھا گئی ایک پھاڑی سیب دی کھا لاں ایک گلاس شربت دا پی لاں ایویں فریزر نو ہاتھ لاندے ہاتھ پیچھے کردہ کہندہ اجے افطاری دا ٹائم نہیں ہویا یہ کیڑی چیز سی بولو ادا کی عقیدہ سی کہ میں نے کون ویکھ رہا ہے سارے بولو سارے بولو کون دیکھ رہے ہیں کون دیکھ رہے ہیں اللہ بھی اللہ اچھا تسی تین جمعے پڑھے نے جوان میرے پتر دے بچے ہوں میں تے بڑا ہو گیا نا جوان تے بڑا پہ فرق تے ہوندہ نہیں اینے بندہ آکے کلب شلو لا کے آکے ابھی تو میں جوان ہوں چلو میں ٹرائی مارنا بھائی یہ تسی آنکھوں تے ٹرائی مارنا تو ٹائم تے ہو ہی گیا اللہ بھی اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی مشیق مچایا تے جان پھلن تے کملی والا تے جن بوٹی لائی ہن تے سبحان اللہ دی آواز اچھی آئی روزہ راز اللہ تے بندے دے بولو راز بندے تے اللہ دے درمیان روزہ راز اس راز نو راز ہی رکھ اس راز نو راز رکھیں گا تے اللہ راضی ہو جائے گا سنو رمضان شریف نے جڑا پیغام دیتا ہے نا وہی ہوئی دیتا ہے کہ اللہ دے ذات وچ بھی کسی نو شریک نہیں کرنا اور صفات وچ بھی کسی نو شریک بولو تو صحیح نہ یار نہیں کرنا اے عقیدہ جڑا نبیوں نے آ کے محنت کی تھی اگر توحید والا عقیدہ ٹھیک ہے تو روزہ قبول ہے اگر توحید گڑبڑے تو کوئی شے قبول اس لئے دوستو اللہ نال بغاوت نہیں کرنی کیوں ہر ملک دے قانون بغاوت جڑی ہے نو سخت سزائے سزائے موت یعنی پاکستان دی اگر کوئی بغاوت کرے تو باغی دی سزا موت ہے
اور شرک بغاوت اللہ نال ایدی سزا بڑی سخت. بس آخری گل کرنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء. قرآن کہہ رہے ہے جنہوں چاہاں بخش دیاں، لیکن مشرک نو کدی بھی بولو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جنت مشرک تے حرام ہے، اس بات شرک نہیں کرنا. دکھ ہوئے، سکھ ہوئے، تکلیف ہوئے، آسانی ہوئے، جدو بھی صد مارنا ہے. باہر والے بھی اندر والے بھی آخری مرتبہ کہہ دیو، پھر کہہ دیو، پھر کہہ دیو. ایک غریب ساتھی ہر سال ہوندہ ہے، اے وہ بندہ ہے جڑا ساڑھے بیگ چک کے تے مینو لے کے جاندہ ہوندہ سی تے تعارف کراندہ ہوندہ سی کہ نواں ایک مولوی آیا سن لو. آج اس تے ماڑے دن نے بیمار ہے تو غربت دی آخری لکیرے چے بس اس دوستہ دے محبت نالے پھر دے. یہ نعت پڑھے گا، یہ جو بھی کرے گا، دو چار شعر پڑھے گا. آئندہ جمعہ توانوں تے توڑے تمام احباب نو دعوت غزوہ بدر انشاءاللہ لے انداز نال بیان ہوئے گا. سارے حضرات اس طرح تشریف لے آؤ گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوئے گا. ان بھائی سلیم طارق صاحب.